بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے گھر کے ساتھ والا بنگلہ کچھ عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اس کو کرائے پہ چڑھانے کی ذمہ داری اس شخص پر تھی جس کو مالک مکان چابی دے کے گیا تھا۔ یہ شخص اس کا پرانا ملازم ارشد خان تھا۔ امریکہ جاتے ہوئے انکل کریم میرے والد کے پاس آئے اور تاکید کی تھی کہ ارشد خان جس فیملی کو میرا بنگلہ کرائے پر دے، آپ اس فیملی سے مل لینا۔ اگر آپ کو یہ لوگ ٹھیک لگے تو مجھے فون کر دینا۔ میں چاہتا ہوں جو کرایہ دار میرا گھر لیں وہ ٹھیک لوگ ہوں۔ والد صاحب نے ان کو اطمینان دلایا کہ یہ ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی ہے تو میں بحسن خوبی نبھاؤں گا۔ انکل کریم کے جانے کے بعد کئی پارٹیاں آئیں۔ ارشد خان ان کو مکان دکھاتا رہا۔ بالآخر ایک فیملی والد کو موزوں لگی۔ والد صاحب اس فیملی کے سربراہ سے ملے۔ وہ شریف آدمی تھا۔ اس خاندان کے افراد مہذب اور پڑھے لکھے تھے۔ کنبے کے سربراہ کا نام جوزف اور بیوی کا نام پروین تھا، جبکہ ماریا اور سوزی کانوینٹ اسکول میں 10ویں اور 9ویں کی طالبات تھیں۔ بیٹا پیٹر ایک اچھی فرم میں معقول ملازمت پر تھا اور جوزف صاحب بینک میں جاب کرتے تھے۔ ابو نے جوزف کی بات انکل سے فون پہ کروائی تو یہ صاحب ان کے کلاس فیلو نکلے۔ دونوں میں برسوں قبل بہت اچھے تعلقات رہے تھے۔ انہوں نے والد سے کہا کہ جوزف میرا پرانا دوست ہے اور بہت اچھا انسان ہے، بددیانت اور دھوکے باز نہیں ہے۔ میرا گھر آپ ان کو ہی کرائے پر دے دیں۔ مالک نے خود جوزف صاحب کی سفارش کر دی تو والد صاحب کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کرایہ نامہ تیار کرایا اور مختار نامے کی روح سے مکان جوزف صاحب کے حوالے کیا۔ والد صاحب مطمئن ہو گئے۔ جیسے امید تھی، یہ پڑوسی اس سے بھی زیادہ نوبل قسم کے لوگ نکلے تھے۔ ہم کو ان سے کوئی شکایت نہ تھی۔ ان کے طرز عمل نے تمام اہل محلہ کو ان کا گرویدہ بنا دیا۔ محلے میں اگر فوری طور پہ کسی کو گاڑی کی ضرورت پڑ جاتی، کوئی بیمار ہو جاتا اور اس کو ہسپتال لے جانا ہوتا، وہ جوزف انکل کا در کھٹکھٹاتے۔ وہ ڈرائیور کو کہتے کہ تم ان کے ساتھ گاڑی لے کے چلے جاؤ۔ میرے والد صاحب کا طرز عمل بھی اہل محلہ کے ساتھ اسی قسم کا تھا۔ اسی سبب وہ جوزف صاحب کو پسند کرتے تھے اور دونوں میں دوستی ہو گئی۔ میرے والد اور جوزف صاحب کی دوستی میں یہی قدر مشترک تھی کہ دونوں نیک نیت اور شریف الطبع انسان تھے۔ جلد ہی میری دوستی ماریا سے اور سوزی کی عالیہ سے ہو گئی۔ ہم ان کے گھر جاتے، وہ ہمارے گھر آتی۔ البتہ ان کا بھائی پیٹر ایک لیے دیے رہنے والا انسان تھا۔ اس کا محلے داروں سے زیادہ میل جول نہیں تھا۔ ان دنوں میرے والد کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ بھائی جان رحیل ابو کے ساتھ کاروبار میں شامل تھے اور خوب محنت کرتے تھے۔ ہم ایک مثالی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ بھائی جان کی ابھی تک شادی نہ ہوئی تھی۔ ان دنوں امی شد و مت سے ان کے لیے لڑکی دیکھ رہی تھیں۔ انہی دنوں ماریا ہمارے گھر زیادہ آنے جانے لگی تھی۔ اس نے بینکنگ کا کورس کیا تھا، بہت اچھے کیک بناتی تھی۔ میں نے فرمائش کی کہ چھٹی کے دن مجھے بھی ایسی چیزیں بنانا سکھایا کرو۔ اتوار کو راہیل بھائی بھی دکان سے چھٹی کرتے۔ انہوں نے جو ساملی سی دبلی پتلی پرکشش ماریا کو دیکھا، امی جان سے کہا کہ آپ میری شادی اسی سے کر دیں۔ امی نے دانتوں میں انگلی داب لی، کہنے لگی راہیل تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہے، ان میں اور ہم میں مذہب کا فرق ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی، تم ماریا کا خیال دل سے نکال دو۔ بھائی جان اڑ گئے، بولے آپ ان لوگوں سے بات کریں، اگر ماریا ہمارا مذہب قبول کر لے آپ کو پھر تو کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن بیٹا کوئی اپنی رضا مرضی سے اگر کلمہ پڑھے تب تو اچھی بات ہے، لیکن یہ معاملہ یہاں ممکن نہیں لگتا۔ جوزف صاحب کی ساری فیملی اپنے عقائد کو عزیز رکھتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ مجھے ماریا سے بات کرنے دیں، اگر وہ اپنی رضامندی اور مرضی سے ہمارا عقیدہ قبول کر لے، مجھ سے بخوشی شادی پہ رضامند ہو جائے، تب آپ کو تو پھر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ امی جان بھائی کی تجویز سن کے سر پکڑ کے رہ گئی۔ جانے کب اور کیسے راہیل نے ماریا سے بات کی اور امی کو بتایا کہ ماریا راضی ہے۔ اچھا میں ماریا سے پوچھوں گی، یہ بات صحیح تو ہے؟ اس کے والد راضی ہو جائیں گے؟ انکل جوزف کو راضی کرنا میرا
اور ابو کا کام ہے، آپ کا کام آنٹی پروین کو راضی کرنا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ اولاد کی محبت ایک آزمائش ہوتی ہے۔ میرے سر پھرے بھائی نے بھی والدین کو آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اچھی ذہنی ہم آہنگی اور دوستی کی وجہ سے ابو نے ایک دکان انکل جوزف سے ذکر کیا کہ اگر بچے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہیں تو یہ بات کیسی رہے گی؟ وہ بولے بہت مناسب ہے، ہمارے یہاں تو بچے شادی کرتے ہی اپنی مرضی سے ہیں، لیکن بچے بعض اوقات کسی ایسی فیملی سے رشتہ پسند کر لیتے ہیں جو ان کے مذہب میں نہ ہوتی، تو پھر تب تو ان کی بات ماننا محال ہی ہوتا ہے۔ کہنے لگے اگر میرے بچے ایسا کریں گے تو میں بھی ان کی حوصلہ شکنی نہ کروں گا۔ مذہب کو نیکی کا رستہ سمجھتا ہوں، چاہتا ہوں عقائد جو بھی ہوں بچے نیکی کے راستے پہ چلیں۔ والد صاحب کے لیے بات کرنا آسان ہو گیا۔ ان کو بتایا کہ راحیل اور ماریہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ شادی کے خواہش مند ہیں۔ اب جوزف صاحب سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ نظریات رکھنا الگ بات تھی، لیکن اب بات ان کے گھر پر آ پڑی تھی۔ جوزف انکل نے ماریہ سے بات کی۔ اس نے صاف صاف بتا دیا مجھے راحیل سے ہی شادی کرنی ہے، میں اپنی مرضی اور خوشی سے اس کے عقائد کو قبول کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹی میں راضی ہوں، جیسے تم راضی ہو، بس اب آپ ان سے بات کریں۔ ان کے گھر جو بھی اس معاملے پہ بحث و مباحثہ ہوا، کیسے ماریہ نے والدین کو قائل کیا، انہیں نہیں معلوم، لیکن اس نے قائل کر لیا، کیونکہ نوجوان جب اپنی مرضی کرنے لگیں والدین کو اکثر اولاد کے آگے ہتھیار ڈالنے ہی پڑتے ہیں۔ جب ماریہ نے یہ مشکل مرحلہ طے کر لیا تو میری والدہ کے لیے اس کو بہو بنانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہ رہا۔ وہ اپنے بیٹی کی ضدی طبیعت سے واقف تھیں۔ جب ماریہ نے اسلام قبول کرنے کا عندیہ دے دیا تو پھر شرافت کا یہی تقاضا تھا کہ میرے والدین اس کو بہو بنانے پہ اعتراض نہ کرتے۔ بس یہ مسئلہ طے ہو گیا اور ماریہ کا نکاح راحیل سے ہو گیا۔ اس کے والدین نے رخصتی کے لیے کچھ وقت مانگ لیا تاکہ شادی کی ضروری تیاری کر سکیں۔ ماریہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ ہم کو پسند بھی تھی، ہمارے دل میں اس کی قدر تھی اور ہم سب ذہنی طور پہ اس کو بھابھی کے روپ میں دیکھنے کو تیار تھے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رخصتی کو 2 ماہ رہ گئے تھے کہ ماریہ کو بخار ہو گیا۔ اس کی ممی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی۔ ڈاکٹر نے ماریہ کو دیکھا اور کہا مجھے شک ہے کہ آپ کی بیٹی کو جگر کا کوئی مسئلہ ہے، بہرحال جب ٹیسٹ کے بعد رپورٹ دیکھوں گا تو کوئی حتمی بات کہہ سکوں گا۔ رپورٹس آ گئیں۔ ڈاکٹر نے رپورٹیں دیکھ کر کہا کہ آپ کی بچی کا جگر متاثر ہے اور بیماری اب 3 درجے میں ہے۔ ان کا بلڈ بننا بند ہو گیا ہے، آپ جلد از جلد بچی کو اسپتال داخل کرا دیں، یہ ایسا مرض ہے کہ آخری سٹیج پہ لا علاج ہوتا ہے۔ آنٹی پروین روتی گھر آئیں، لیکن بیٹی کو کچھ نہ بتایا، البتہ شوہر کو بتا دیا کہ ڈاکٹر نے ماریہ کی رپورٹیں دیکھے ایسا کہا ہے۔ وہ فکر مند ہو گئے۔ سب سے پہلے تو میرے والد کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ یہ سنجیدہ قسم کی بیماری ہے اور ایک سے دوسرے کو لگنے والی بھی ہے۔ آپ کا بیٹا تندرست ہے، میں آپ سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آگاہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا ہے کہ اس لڑکی سے شادی نہ کی جائے کیونکہ یہ بیماری اس کے شوہر کو بھی لگ سکتی ہے۔ جب والد صاحب نے امی اور راحیل کو بتایا اور رپورٹس دکھائیں تو وہ دم بخود رہ گئے۔ میری والدہ رونے لگی، والد بھی خاموش تھے، لیکن راحیل نے کہا میرا ماریہ سے نکاح ہو چکا ہے، میری خاطر وہ کلمہ گو ہوئی ہے، اس نے والدین کو کتنی مشکل سے راضی کیا ہے، اب میں اس کو کیسے چھوڑ دوں؟ اس کی زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہیں میں اس کے ساتھ گزاروں گا۔ یہ سن کر امی جان غش کھا کے گر گئی۔ ہم سبھی متفکر تھے کہ چھوت کی بیماری کو کیسے گھر لائیں گے۔ اللہ ہی جانے اس نے محبت کے جذبے میں کتنی سرفروشی رکھی کہ انسان چاہے بھی تو اس جذبے کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہمارے گھر میں ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی۔ گھر والے دباؤ ڈالنے لگے کہ راحیل بھائی ماریہ کو طلاق دے دے۔ وہ باضد کہ یہ نہیں ہو سکتا، بس میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، آپ رخصتی کرا لیں، میں ماریہ کو لے کے آپ لوگوں سے الگ رہائش اختیار کر لوں گا۔ اب میری اس کو ضرورت ہے، اس وقت چھوڑنا خلاف انسانیت ہے۔ جب ماریہ تک یہ بات پہنچی اس نے خود میرے بھائی سے طلاق مانگ لی۔ اس نے کہا میں ہرگز مرض کی اس سٹیج پہ شادی نہیں کر سکتی
और ना रहील को अपनी बीमारी का तोहफा दे के जाना चाहती हूँ। वो रहील भाई के इतना सर हुई कि उन्होंने बिल आखिर तलाक नामे पे दस्तखत कर दिए। इसके बाद उन्होंने घर तब्दील कर लिया और जोसेफ साहब अपनी फैमिली को लेके किसी और जगह शिफ्ट हो गए। इन्होंने जाते वक्त हमको नए घर का पता भी ना दिया। जो किस्मत में लिखा था हो गया। काफ़ी दिन रहील भाई उदास रहे, काम पर जाना तर्क कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। खुद को मुजरिम समझते, हर वक्त कहते थे अभी तो वो जिंदा थी, इलाज हो जाता, मैंने क्यों इसको तलाक दी। सब इनको दिलासा देते कि शायद यही खुदा को मंजूर था। वो सोच सोच के बीमार पड़ गए और ख़ुद को घुन लगा लिया। 1 साल गुजर गया। रहील भाई मायूसी की दलदल से न निकले, खुशियों से रास्ता तोड़ लिया। वालिदैन का ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ इस गम को भुला देंगे और वापस उस रास्ते पे आ जाएंगे जिस पे पहले खुशी से चला करते थे, पर ऐसा ना हो सका। उन्होंने इसके बाद शादी से गुरेज ही किया। 4 साल के बाद एक रोज़ मारिया हमारे घर आई। हम देख के हैरान रह गए। इस वक्त रहील भाई और अब्बू घर पर ना थे। वो रोने लगी। अम्मी जान से कहा कि आंटी मेरी किस्मत ख़राब थी कि खुशी दामन को छू के गुजर गई। मुझको 2-3 माह का मेहमान बताया था डॉक्टरों ने, मगर देखे मैं अब तक ज़िंदा हूँ और ठीक हूँ। मेरा इलाज ज़रूर हुआ, बीमारी मगर इलाज ना थी। मुझे काला यरकान था और ना जिगर का कैंसर। दरअसल जिस लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुए वो सही ना थी। मेरी रिपोर्ट किसी और मरीज़ से बदल गई थी। मैं आपके बेटे से सच्ची मोहब्बत करती थी, नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से वो बीमार हो जाए। मैं इनकी जान बचाना चाहती थी, इसलिए इनको तलाक देने में मजबूर किया क्योंकि वो जल्द रुखसती पर कह रहे थे। जब डॉक्टर ने मेरी ज़िंदगी के 2 या 3 माह बाकी बताए थे, अम्मी बोली बेटी अब क्या हो सकता है, अब तलाक ले चुकी हो, रहील को पता चलेगा तो और भी ज़्यादा दुखी होगा। तुम्हारे वालिदैन भी दोबारा निकाह पे राज़ी ना होंगे। बेहतर यह है कि जिस दुख को वो भुला चुका है इसे दोबारा उस सदमे से 2-4 मत करो, तुम उसे भुला दो। मारिया बेचारी दिल बर्दाश्त हमारे घर से चली गई और दोबारा ना आई और ना इसने हमसे राब्ता किया। अम्मी ने भी ये मसलतन रहील को ना बताया कि मारिया आई थी। सोचा कि इस तरह इसका सुकून फिर से बर्बाद हो जाएगा। हम सबको आज तक ये गम है, ऐ काश आंटी परवीन मारिया के टेस्ट दोबारा किसी और लैब से करवा लेती या हम ही मारिया की इस रिपोर्ट को चेक कर लेते। लेकिन इस वक्त किसी का जहन काम नहीं कर रहा था, सबके जहन माऊफ हो गए थे। काफ़ी दिनों बाद एक रोज़ अचानक अंकल करीम अमेरिका से आ गए। अब्बू से मिले, उन्होंने बताया कि मारिया की शादी हो गई है, उसकी एक बेटी है। जोसेफ ने मुझे बताया कि आप लोगों ने मारिया को बहू बनाया था, लेकिन एक गलत रिपोर्ट की वजह से सारा खेल ख़राब हो गया। हाँ करीम साहब, और यह सब ऐसे हो गया जैसे बदकिस्मती ने हमारी खुशियों को ताक लिया था। हम चाहते थे और ना जोसेफ साहब को हमारे बच्चों की कोई खुशियाँ बर्बाद करे, लेकिन हम कुछ न कर सके। हालात खुद ब खुद ख़राब होते गए, हम तो बस अफसोस करते रह गए। मेरी दुआ है कि मारिया जहाँ रहे खुश रहे और खुदा मेरे रहील की तकदीर में भी खुशियाँ लिख दे। बाद में रहील भाई की शादी खालाजाद से हो गई। उन्होंने एक रूखी फीकी सी ज़िंदगी बसर की। अल्लाह ने 3 बच्चे दे दिए, जिनकी वजह से मेरे भाई की ज़िंदगी में बहार आ गई, वरना वो शायद उम्र भर मारिया के दुख को ना भुला पाते।